السلام علیکم فرینڈس، آج کی ویڈیو کا ٹاپک انتہائی دلچسپ اور انفارمیٹو ہے۔ تو بات کرتے ہیں درختوں کی اہمیت پر۔ درخت ہماری زندگی میں کتنا اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، یہ سب باتیں آپ سے ڈسکس ہوں گی۔ درخت برکت کی علامت اور ایک اہم قومی دولت ہے۔ درخت اور پودے انسانی زندگی کے لیے کئی فوائد کا باعث ہیں اور ان کی نشو و نما اور دیکھ بھال انسان کی فطرت سے وابستگی کو ظاہر کرتی ہے۔ آج دنیا بھر میں اس بات کا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ تیز رفتار ترقی کے ساتھ ساتھ آلودگی کا جو زہر آہستہ آہستہ کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اس سے انسانی زندگی کو سب سے زیادہ خطرہ ہے اور اس کے لیے سب سے اہم عنصر درختوں اور پودوں کی کٹائی ہے۔ درخت جتنے زیادہ ہوں گے، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا ماحول اتنا ہی صاف و شفاف ہوگا۔ قدرت نے ان میں جو اوصاف رکھے ہیں، اس کی بدولت یہ فضائی آلودگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، اور جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، ماہرین اس بات کا برملا اعتراف کر رہے ہیں کہ صحت مند ماحول کے لیے درخت کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن شہروں میں زیادہ آبادی کے ساتھ ساتھ فیکٹریوں کی بھی بہتات ہے اور وہاں درخت کم ہیں، تو ان علاقوں کے مکینوں کی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے، اور جن علاقوں میں درختوں کی بہتات ہے، درخت وہاں پر زیادہ ہیں، تو وہاں نہ صرف ماحول خوشگوار ہے بلکہ اس کے مثبت اثرات انسانی زندگی پر بھی پڑتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج درخت کی اہمیت کے پیش نظر دنیا میں تمام ممالک میں درختوں اور پودوں کی جو مہم ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں، اور عوام کو اس بات سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ درخت زمین کا زیور ہیں اور درخت لگاؤ وقت جگاؤ۔ تو دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک سنگل درخت ہمارے ماحول کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے؟ میرے خیال سے سب سے پہلا کام کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے، آکسیجن مہیا کرتا ہے، درجہ حرارت میں خاطر خواہ کمی لاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ایٹماسفیرک کولنگ، وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ قدرتی طور پر ہمارے ماحول کو یہ بہت خوبصورت بناتا ہے۔ اب جیسے گرمیاں آ رہی ہیں تو سخت دھوپ میں یہ ہمیں سایہ فراہم کرے گا۔ درخت ادویات بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ درختوں سے پرندوں کو ایک اچھا ٹھکانہ جو ہے وہ مہیا ہوتا ہے۔ درخت ہمیں پھل مہیا کرتے ہیں، زمین کا کٹاؤ بھی درخت روکتے ہیں۔ درختوں سے جو ہماری قدرتی آفات ہیں، جن میں سیلاب، آندھی، طوفان، ان کی جو ہے ان میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ دیا سلائی بنانے کے بھی کام آتے ہیں درخت، اور جو ہے ہمارا جو پیپر ورک ہے، پیپر انڈسٹری جو ہے ٹوٹلی جو ڈیپینڈنٹ ہے وہ درختوں پر ہے۔ اور سب سے زیادہ ایندھن بنانے کے بھی یہ کام آتا ہے۔ المختصر دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ہزاروں فوائد ہیں، جتنا ہو سکے اس کی پیداوار کو بڑھائیں۔ اگر میں درختوں کے تمام فوائد کی عنوان میں بیٹھ جاؤں تو ویڈیو مکمل ہو جائے، پر اس کے فوائد ختم نہ ہوں گے۔ مگر دوستو، اس کے برعکس اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ تو بات کچھ یوں ہے، اور اصل میں آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد اور موٹیو بھی یہی تھا کہ ایک پازیٹیو پوائنٹ جو کافی دنوں سے مجھ میں کنفیوژن پیدا کر رہا تھا، سوچا آپ دوستوں سے بھی آج ڈسکس کیا جائے۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ لاسٹ ویک میں نے کوٹادو سے ملتان تک کا سفر کیا۔ ویسے تو اکثر آنا جانا لگا رہتا ہے، اور آپ دوستوں میں سے بھی اکثر نے اس روٹ سے جو ہے سفر کیا ہوگا، مگر اس بار اتفاقاً ایک بات ذہن میں آئی۔ چونکہ لاک ڈاؤن کی سچویشن تھی تو روڈ بھی ویسے ویران تھے، تو میں نے ٹی پی لینک کینال روڈ پر پڑے ہزاروں من ایکسپائرڈ ٹریز دیکھے جو بغیر استعمال میں لائے گل سڑ کر ضائع ہو گئے ہیں۔ ان میں سے اکثر جو ہے اب ڈیکمپوز ہو چکے ہیں۔ درخت جو کہ ایک اہم قومی وسائل میں سے ایک ہے، مگر تعجب کہ ہماری سستی اور غیر ذمہ دارانہ نظام کی بدولت ہمارے کسی کام کے نہیں رہے۔ دوستو، آج ہر صاحب علم جانتا ہے کہ کسی بھی جاندار کی ایک مخصوص جو گروئنگ اور سروائیول ٹائم پیریڈ ہوتا ہے،
جیسے انسان ایک خاص عرصے تک تو گروتھ کرتا رہتا ہے، اس کو جوانی آتی ہے اور اس کی جو باڈی کے اعضاء ہیں وہ میچور ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ اب اس میں ایک مکمل طور پر طاقت آ چکی ہے، مگر اس کے بعد اس کی بڑھاپے کی عمر شروع ہو جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ طاقتور جسم کسی سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ایسا ہی کچھ درختوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح یہ درخت بھی ایک خاص ایج لیمٹ رکھتے ہیں، جس کے بعد یہ کارآمد لکڑی اپنی اصلی حالت کھونا شروع کر دیتی ہے۔ تو کیوں نہ اس جو ہے کارآمد چیز کو بر وقت محکمہ انہار ہے، فارسٹ جو ہماری ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اس کو ایک مخصوص جو ہے ٹائم کے بعد اس کو کاٹ کر اس سے جو ہے فرنیچر بنایا جا سکتا ہے، گورنمنٹ کو ریونیو ملتا ہے، یا اسی جو فنڈنگ ہے، اس سے جو فنڈ ہوگا، جو ہمیں ریونیو کلیکٹ ہوگا، اس سے ہم جو ہے ری پلانٹیشن کر سکتے ہیں، ہم ری فارسٹیشن کر سکتے ہیں، جس سے ہم اپنے جو ہے ماحول کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اپنا جو ہے کروڑوں روپے کا جو نقصان ہے اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ اس کو کاٹ کر سرکاری فرنیچر وغیرہ بنا دیا جائے، یا پھر گورنمنٹ کو اس کا ریونیو دیا جائے، تاکہ جو درخت یہاں گل سڑ کر ضائع ہو جاتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں، یہ تو میں نے آلموسٹ 75 کلومیٹر روڈ تک کروڑوں کی پراپرٹی دیکھی ہے جس کا لاس ہو رہا ہے، پورے ملک میں کتنا لاس ہو رہا ہوگا۔ تو میری فارسٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان سے نہایت ہی مؤدبانہ گزارش ہے، اپیل ہے میری کہ اس قومی مفاداتی نقطے کو زیر غور و بحث لایا جائے، اور اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے اور اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے، تو پلیز میری اس ویڈیو کا لنک جو ہے آگے شیئر کریں۔ آخر میں دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ نیچے کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ مزید ایسی انفارمیٹیو اور اصلاحاتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایٹ دی اینڈ once again thank you so much for watching, for giving your time, and it's all from here. So رب رکھا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔